اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی محبوبہ مائی مورا کون تھی اور رنجیت سنگھ ایک مسلمان رقاصہ اور طوائف کے عشق میں کیسے گرفتار ہوا؟ مورا سے رنجیت سنگھ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک مسلمان طوائف سے شادی کیوں کی تھی اور اس شادی کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کا انجام کیا ہوا؟ مائی مورا کو سکھ سلطنت میں کیا مقام حاصل تھا؟ مورا مائی وہ طاقتور خاتون تھی جس نے مہارانی نہ ہو کر بھی سلطنت پنجاب پر حکومت کی اور جس کے نام کے سکے بھی جاری ہوئے۔ اگر آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی محبوبہ سے عشق و محبت کی دلچسپ اور انوکھی داستان سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب میں سکھ سلطنت کا بانی تھا جو 40 سال تک حکمران رہا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی کی کہانی جنگی مہارات، گھوڑوں، شراب نوشی اور خوبصورت عورتوں کے گرد گھومتی ہے۔ رنجیت سنگھ چیچک زدہ تھا جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی اور چیچک کی وجہ سے وہ بہت بدصورت دکھائی دیتا تھا، مگر بہادری کی وجہ سے اس نے بادشاہی بھی حاصل کی اور وہ سب کچھ حاصل کیا جو اس کو پسند تھا۔ مائی مورا کا تعلق لاہور سے تھا جو ایک رقاصہ اور طوائف تھی۔ وہ علاقہ جہاں مورا کی رہائش گاہ تھی اس زمانے میں وہ لاہور کا بازار حسن ہوا کرتا تھا جسے آج کل ہیرا منڈی کہا جاتا ہے۔ مورا کے حسن کے چرچے عام تھے۔ جب ایک مرتبہ مورا کو شاہی برادری نے رقص کے لیے طلب کیا تو وہاں 21 سالہ رنجیت سنگھ بھی موجود تھا جو اس طوائف پر دل ہار بیٹھا۔ رنجیت سنگھ نے اس طوائف اور رقاصہ مائی مورا سے اظہار عشق کیا۔ اب دونوں کے درمیان ملاقاتیں ہونے لگیں اور مشہور ہے کہ وہ پل مورا کے قریب ایک جگہ پر ملاقات کرتے تھے۔ مشہور قصوں اور روایتوں کے مطابق ایک بار مائی مورا نہر کی پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے رنجیت سنگھ سے ملنے آ رہی تھی تو اس کی جوتی پانی میں جا گری۔ وہ ننگے پاؤں دربار میں پہنچی جہاں رنجیت سنگھ کی نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ مہاراجہ نے اپنی آتش عشق کو چھپائے بغیر اپنی محبوبہ مورا سے معاجرت دریافت کیا تو اس نے راستے کی دشواری اور نہر سے گزرنے کی پریشانی کہہ ڈالی۔ رنجیت سنگھ نے حکم دیا کہ نہر پر جلد از جلد پل تعمیر کیا جائے۔ یہ پل کنجری کے نام سے مشہور ہوا مگر بعد میں اس پل کو مورا پل کہا جانے لگا۔ ناظرین گرامی، جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو مائی مورا سے ملنے اس کے کوٹھے پر چلا گیا اور پھر مورا کا ہو کر ہی رہ گیا۔ مائی مورا کے کوٹھے سے سرکاری احکامات کے جاری ہونے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ کتنا زیادہ تھا۔ مورا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حسن و جمال اور قد و قامت میں بے مثال تھی، بلکہ رنجیت سنگھ اس کی ذہانت اور عقل و دانش کا بھی قائل ہو گیا تھا۔ رنجیت سنگھ تخت لاہور پر بیٹھا تو مکھن پور گاؤں کی مورا کے لیے رشتہ بھیج دیا اور لڑکی کے باپ نے سخت شرائط رکھ دی۔ رنجیت سنگھ نے تمام شرطیں بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پوری کی۔ رنجیت سنگھ کی حکومت خالصہ سرکار کہلائی تھی جو سکھوں کے سب سے با اختیار اکال تخت کے احکامات اور ہدایات کی پابند تھی۔ اکال تخت کے جتھے داروں کو سکھ مہاراجہ کا ایک مسلمان لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو کر شادی کے لیے یوں پیغام بھیجنا پسند نہ آیا اور ان کی جانب سے سخت اعتراضات کیے گئے۔ اکال تخت نے رنجیت سنگھ کو طلب کیا اور اس نے بلا تامل اقرار عشق کر دیا۔ اسے کوڑوں کی سزا سنائی گئی جو اس نے بخوشی قبول کر لی اور صاف کہہ دیا کہ وہ مورا کو فراموش نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو صرف ایک کوڑا مارا گیا اور اس کے بعد پنچایت نے اسے مہاراجہ ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا اور اس پر جرمانہ کر کے اسے چھوڑ دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ ضد کا انتہائی پکا تھا اور ایک مسلمان طوائف کے حصول کے لیے اسے ایک بڑی قیمت چکانا پڑی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ جہاں جاتا اسے غیر سکھ عورت سے شادی کرنے کا تانا دیا جاتا اور اسے طوائف کا دلال کہہ کر بھی پکارا جاتا۔ لاہور پر حکمرانی کرنے والے اس راجہ نے اپنی تذلیل کو بنیاد بنا کر کسی بھی شخص کو بھی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا، حتیٰ کہ مہاراجہ نے مائی مورا کو رانی کا رتبہ دینا شروع کر دیا جس پر اس کی برادری والے سخت خفا ہوئے، مگر اندھی محبت میں راجہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ہر ہزیمت برداشت کرتے ہوئے رنجیت سنگھ نے ایسا نباہ کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ پیارے ساتھیوں، پورے پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کا اپنے نام کا کوئی سکہ نہیں تھا۔ وہ خالصہ سرکار کا رائج الوقت سکہ نانک شاہی چلایا کرتا تھا۔ البتہ اس نے اپنی محبوبہ کے نام کا سکہ جاری کر کے ایک طوائف اور رقاصہ کو مورا سرکار کے درجے پر فائز کر دیا۔ شادی کے بعد مورا لاہور آ گئی اور اپنے لیے حویلی اور اس کے ساتھ ایک مسجد بنوا دی جو مسجد طوائف کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اس مسجد کا نام تبدیل تو کیا گیا مگر بدل کر مورا والی مسجد رکھ دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے جو مستند روایات گردانی جاتی ہیں
وہ یہ ہے کہ مہاراجا نے لاہور کی ایک مشہور مسجد وزیر خان کے قریب کچھ وقت موراں کے ساتھ گزارا تھا۔ اس کے بعد موراں کے دل میں یہ بات آئی کہ انہیں مسجد کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، تو اس سوچ کے تحت انہوں نے مسجد تعمیر کروائی۔ موراں والی مسجد کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موروں کی وجہ سے یہ مسجد موروں والی مسجد کہلاتی ہے، مگر حقیقت میں یہ رنجیت سنگھ کی محبوبہ موراں مائی کی وجہ سے موراں والی مسجد کہلاتی ہے۔ رنجیت سنگھ کی دیگر بیویوں کے برعکس کھلے سر بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے آنے کے باوجود موراں مہارانی مذہبی اور روحانی رجحان رکھنے والی عورت تھی، جس نے مادی اور دنیاوی عیش و عشرت پر اپنے دلی سکون کو ترجیح دی۔ اس نے اپنے روحانی استاد جان محمد کے کہنے پر عربی اور فارسی کے علوم کا ایک مدرسہ بنوایا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ کارآمد اس لیے بھی تھا کیونکہ ہندوستان کے طلباء کو علم کے حصول کے لیے سینکڑوں میل دور فارس اور ایران کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ دوستوں، مائی موراں کے دروازے ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ رنجیت سنگھ کی غریب پروری اور رفاع عامہ کے کاموں میں موراں کا بہت کردار رہا، جس کی وجہ سے لوگ اسے موراں سرکار کے نام سے یاد کرتے تھے۔ موراں کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام کا سکہ ہی نہیں بلکہ ماپ تول کے پیمانے اور باٹ یعنی سیر، پاؤ اور گز وغیرہ بھی اس کے نام سے موسوم تھے۔ موراں نے خود کو عام لوگوں اور مہاراجا کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ شہر میں کسی کی بھی کوئی حاجت ہو تو وہ موراں کے پاس جاتا اور وہ مہاراجا رنجیت سنگھ سے حاجت روائی کروا دیتی۔ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی سازشوں اور بدخواہوں کی کمی نہیں تھی، جو ہر وقت اپنے مفادات کی نگہداشت کے علاوہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، جن کی وجہ سے موراں کا دل جلد ہی تخت لاہور سے اچاٹ ہو گیا۔ حرص و ہوس کی دنیا سے غافل موراں نے اپنی شادی کے 10 سال بعد پٹھان کوٹ منتقل ہو کر دنیا کے جھمیلوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ موراں نے زندگی جتنی شان و شوکت سے گزاری، اپنی موت کے بعد وہ اتنی ہی گمنام ہو گئی، اور اس کی موت کی تاریخ کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ صرف یہ معلوم ہے کہ اس کی موت طبعی تھی۔ جہاں رانی اور مہارانیوں کے مقبرے اور آخری آرام گاہیں ملتی ہیں، وہاں موراں مائی جو رنجیت سنگھ کی محبوبہ ایک طوائف اور رقاصہ ہونے کے باوجود سکھ سلطنت کی مہارانی تھی، اس کی قبر یا مقبرہ نہیں مل سکا، اور موراں کے حوالے سے ایسا کچھ بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس کی قبر اور مقبرہ کہاں موجود ہے، مگر ایک تاریخی حوالے کے مطابق موراں مائی کی قبر لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں حضرت طاہر بندوی کے مزار کے پہلو میں موجود ہے۔ تاہم یقین کے ساتھ اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ موراں مائی کی قبر کون سی ہے اور کہاں موجود ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔